سب کو ملا کے حکومت بنا رہے ہیں. یار ہم لوگ پھر گٹر میں گریں گے. یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ تو آپ نے بتانا ہے نا. آپ پریڈکشن کریں نا. ہر کام کے لیے آپ کو یہاں رشوت دینی پڑتی ہے. کوئی کام آپ کا رشوت کے بغیر یہاں ہوتا نہیں ہے. دیکھو ان کا خواب تو ہم اب شرمندہ تعمیر ہم تو نہیں کر سکتے نا. اگر وہ خواب ہی ایسے وہ کہتے ہیں نا بلی کے خواب میں چیچڑے. خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. خان صاحب باہر آ رہے ہیں. کیا اگلا وزیر اعظم کس کو؟ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ. آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے, ملاقاتوں کے حوالے سے باتیں کریں گے, خان صاحب کے حوالے سے باتیں کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یا کا ناب دو یا کا نستعین. جی وہ کیا خاور مانیکا صاحب کا ایشو جو سا پچھلے دنوں ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا اور بھولے بات تو پوری سنے نا. نہیں پہلے اس بٹی دیکھیں پلیز, میری بات سنے. ایک نیا بیان آ گیا نا اس کے نوکر کا. بھائی نوکر کا آئے, مالک کا آئے. ایک تو منا مالک بیچارے کو پتہ نہیں لگا ان کی بیوی کیا کیا کر رہی تھی. ایسا اندھا شوہر اس کے ساتھ تو ہونا ہی چاہیے تھا. چھوٹا سا بچہ بیچارہ چوچی لے کے ابھی تک ڈائپر پہن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ عشق چل گیا. کمرے میں آتے تھے نوکر کو کہا باہر چلے جاؤ. کیا فضول باتیں ہیں یار. فار گاڈ سے کسی کی ذاتی زندگی پہ الزام لگاؤ. ہاں مگر وہ نکاح سے پہلے تھا نا سارا کچھ. بھائی وہ ایز اے خان صاحب کا بیان کیا آیا وہ بھی تو دیکھیں نا. پاس آپ آتے ہیں. خان صاحب کا بیان کیا آیا وہ آپ کو پتہ ہے نا. آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا گھر ہے نا. میری بیٹی وہاں سے دیکھ رہی تھی سامنے سے. کل کو وہ کہ امی آپ کے اس بندے کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات ہیں. میں تو آپ کو اس لیے انوائٹ کرتی ہوں اپنے گھر میں کہ میں انٹرویوز دیتی ہوں. آپ کو نہیں, میں 10 15 20 یوٹیوبرز ہیں جن کو میں انوائٹ کرتی ہوں. آج دوپہر میں جو آیا تھا وہ 2 بندے ساتھ لے کر آئے تھے. میری بیٹی سے کہنے کہ یہ 2 آدمی آپ کے ساتھ کیوں آئے ہیں. کہتے جی ایک ہمارا پروگرام ہیڈ ہے, ایک ہمارا کیمرہ مین ہے. رائٹ, 3 مرد میرے پاس بیٹھے ہیں. کل کو باہر نکل کے کہیں گے جی ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلقات تھے. وہ پیرنی تھی, سب کو پتہ ہے. تب کہ ان کی تصویریں بھی آئی ہیں, اخباروں میں بھی آئی ہیں, ٹی وی پہ بھی آئی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو عمران خان صاحب جاتے تھے بشرا بی بی سے اپنے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز دینے کے لیے. لوگ میرے پاس آتے ہیں. اس میں اگر بشرا کی رال ٹپک گئی اور اس کا دل چاہا کہ جی میں بھی فرسٹ لیڈی بن جاؤں اور میں پرائم منسٹر کی بیوی بن جاؤں, انہوں نے ان کو یہ دانہ ڈالا کہ جی آپ اگر مجھ سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. رائٹ, دیکھیے یہ آپ کا گھٹیا پنا ہے کہ آپ کہاں تک گر جاتے ہو. آئی نیور بلیوڈ ان دیز تھنگس. میں کسی کو کہوں گی جی آپ مجھ سے شادی کر لیں تو آپ کو میں پرائم منسٹر بنا دوں گی. ہاؤ ریڈیکلس از دیٹ. دوسرا, اگر وہ اتنی بڑی پیرنی ہے تو وہ جیل میں کیوں ہے 3 مہینے سے؟ اب کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ یہ سارا پلان تھا. بھلے اس میں مانے کا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. جس نے طلاق دی نا اس نے دی یا بشرا نے لی, کھلا لیا. ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے گھر تھا, ادھر نوکر بھی ہوتے ہیں. نوکر نے پہلے کیوں نہیں بتایا مالک کو؟ رائٹ. دوسری بات یہ کہ ان کے 2-3 بچے بھی ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ اکیلی رہتی تھی گھر میں, ان کے بچے بھی گھر میں ہوتے تھے. کوئی بھی انسان اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر میں کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ ناجائز ہے. اور اتنا ایک ملک کا پرائم منسٹر یا ہونے والا یا اتنا پولیٹیکل ہستی یا اتنا فیمس کرکٹر, اس کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے, وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. میں تو آپ کو بس یہی بتا رہا تھا کہ بیان صاحب نہیں آیا. اچھا دوسرا یہ کہ جی اب بات کریں ادر پارٹیز کی تو میاں صاحب جو ان سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین سے, کل ملاقات ہوئی تھی فضل الرحمان سے. تو میاں صاحب اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا؟ نہیں وہ سب کو ملا رہے ہیں اور حکومت بنا رہے ہیں. دال کا دانہ چڑا لایا اس کا دانہ, سب کو ملا کے حکومت بنا رہے ہیں. یار ہم لوگ پھر گٹر میں گریں گے. یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ تو آپ نے بتانا ہے نا. آپ پریڈکشن کریں نا. آپ پریڈکشن کریں نا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے. بٹی اگر وہ آ گئے نا پھر سے, دیکھیں آپ مسکرائے نہیں اس وقت, یہ بہت سیریس میٹر ہے. ہمارے ملک کے لیے, سارے عوام کے لیے انتہا سے زیادہ برا وقت آنے والا ہے. حضرت علی کا کال ہے, وہ مومن نہیں جو ایک ہی بل سے بار بار ڈسا جائے. 3 دفعہ ہم آلریڈی اس بندے سے ڈسے گئے. اس نے اپنی ایک گورنمنٹ پوری نہیں کی. اس کو گرانے آصف زرداری آتا تھا, اس کو گرانے یہ آ جاتا تھا. اگر یہ دونوں اتنے منجھے ہوئے پولیٹیشینز ہیں تو کم از کم اتنے مینرز تو ہوتے نا, ایک کو تو گورنمنٹ پوری کرنے دیتے. آج تک ان دونوں نے نہیں کرنے دی. یہی ہوا ہے نا. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ نے کون سی اسٹڈی گورنمنٹ دیکھی ہے, یا آپ نے کون سی گورنمنٹ دیکھی ہے جس میں آپ نے کہا ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ہے. ہر بندہ تو اس ملک سے بھاگنا چاہ رہا ہے, ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے, ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ یار ادھر سے نکلوں کسی طرح سے. یہ قید اور جیل اور ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے ملک.
کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک لیڈرز جو ہیں وہ قوم پرست نہیں ہیں. اسی طرح ہماری کرکٹ ٹیم کا دیکھ لیں, جا کے ناک کٹوائے پوری دنیا میں. ہم لوگ سارے ایز اے پاکستانی انسلٹ ہوئے ہیں نا ہماری. اوورسیز پاکستانی بیچارے بھی رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ جب وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں, ان کے بھائی بہن جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں ساری الٹے ہاتھوں میں جاتی ہیں. ہر کام کے لیے آپ کو یہاں رشوت دینی پڑتی ہے. کوئی کام آپ کا رشوت کے بغیر یہاں ہوتا نہیں ہے. بھائی کہہ کہ جی میں نے انڈسٹری لگانی ہے, میں نے فیکٹری لگانی ہے, میں نے دکان کھولنی ہے, ہر کام کے لیے رجسٹری کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑی ہے. 2 نمبری کا ہر چیز میں 2 نمبری ہے. تو ہو از ہیپی اوور ہیئر؟ نو ون نا. تو ڈونٹ وی وانٹ کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک بہتر ملک ہو؟ آپ نہیں چاہتے؟ آپ کے تو بچے بھی چھوٹے ہیں, تو آپ کیا چاہیں گے؟ میری پریڈکشن تو یہی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان واپس آ جائیں گے, اس قوم میں تھوڑی سی عقل آئے گی. میں نے آج بات کی, دوپہر میں جو آئے تھے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں میں پچھلے 10 سال سے کوشش کری ہوں کہ میں ووٹ دوں. میرے شناختی کارڈ پہ میری جگہ پیدائش کو ہارٹ لکھی ہوئی ہے, اور جب میں اپنا ووٹ کا وہ 8558 پر آتا ہے نا کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالیں تو آپ کو اپنا پتہ لگے گا کہاں ہے آپ کا ووٹ. میرا ووٹ اب بھی کو ہارٹ میں آ رہا ہے. یہ تو ان کی حکومت ہے. پنجاب میں میرے اس پہ ایڈریس وکٹوریا پارک لکھا ہوا ہے, پرماننٹ ایڈریس وکٹوریا پارک لکھا ہوا ہے 22 سال سے. اور نادرا کہہ رہا ہے میں نے ووٹ دینا ہے جا کے کو ہارٹ میں, جہاں میں پیدا ہوئی تھی 65 سال پہلے. واٹ کائنڈ آف ریڈیکولسنس از دس؟ کون سے شفاف الیکشن ہی کیسے کرا رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ لوگ تو یہاں ووٹ ہی نہیں دے سک رہے. آپ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے کام تو کریں نا, یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, آپ کر سکتے ہیں. کل آ کے وہ کہہ رہے ہیں ہم آ کے سب کو ٹھیک کر دیں گے. تو ابھی بھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کی ہے نا. اگر آپ کو ہمارے ملک کے لیے بہتری لاتے ہیں تو ہم کیا منع کریں گے؟ اچھا, آپ زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ جی اب انہوں نے کوئی ایک پتہ کھیلنا تھا, اب وہ پتہ ابھی تک کھیل نہیں رہے, اور کیا ابھی سیاست میں کیسی پوزیشن ہے ان کی؟ کیا اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں؟ دیکھو ان کا خواب تو ہم اب شرمندہ تعمیر ہم تو نہیں کر سکتے نا. اگر وہ خواب ہی ایسے, وہ کہتے ہیں نا بلی کے خواب میں چیچڑے, آصف زرداری تو یہ کریں یار, تھوڑا سا تو اپنے بیٹے کو تھوڑا سا پڑھا سکھا دیتے, تھوڑا سا سمجھا دیتے, تھوڑے سے اس کو پالیٹکس ہی سمجھا دیتے. ماشاءاللہ خود بہت منجھے ہوئے پولیٹیشین ہے, اور بچے کو کچھ بھی نہیں سمجھایا. مطلب اس کو اردو بولنی تو آتی نہیں ہے. آگے اس نے کیا کرنا ہے, وہ لکھا تھا, ایک پوسٹ آئی تھی, ایک کو انگلش نہیں بولنی آتی, ایک کو اردو نہیں بولنی آتی. مریم نواز کی اور بلاول کی تصویریں تھیں. اینڈ آئی واز ریئلی, مطلب لینگویج ٹھیک ہے, اس پہ کوئی بھی ایسا آپ کا بیس نہیں ہے کہ جی اگر آپ کو اردو آتی ہے بہت اچھی اور آپ صاف اردو بولتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھے لیڈر ہیں. مگر یہ ہماری قومی زبان ہے. ایک شخص جس کو اپنی قومی زبان نہیں آتی, اس کو اس ملک کی باغ دوڑ ہم کیسے ہاتھ میں دے دیں؟ آصف زرداری کے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں. دیکھیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. آپ اور میرے چاہنے سے یا کہنے سے یا میرے پریڈکشن سے تقدیر نہیں بدلتی. تقدیر بدلتی ہے دعا سے, عمل سے, اور ہمارے اعمال سے. جب ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہماری تقدیر بدلے, تو اللہ کیوں بدلے گا ہماری تقدیر؟ اچھا چلیں, اب لاسٹ میں مجھے بس اتنا بتا دیں کہ خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, کیا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہی ہیں؟ پھر وہی بات, یہ دسمبر میں میں کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر رہی ہوں. کہ میری اپنی زندگی بھی, اس ملک کی زندگی بھی, اور ہمارے سارے 22 کروڑ عوام کی زندگی بھی اس وقت پڑھنے میں پڑی ہوئی ہے, اور ہمارا حامی و ناظر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. سب یہ دعا کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے, لیکن جو ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں, جتنی یہ پابندیاں لگا رہے ہیں, جس طرح سے یہ ان کے گرد گھراؤ, جلاؤ, دباؤ اور مارو کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے تو اتنا پکڑ دھکڑ اور اتنے کیسز 3 مہینے کے لیے کہہ دیں ہم خارج کر رہے ہیں. جب پراپر گورنمنٹ آئے گی تب ہم کیسز چلائیں گے. عمران خان کو چھوڑ دیں باہر, آنے دیں, لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو جائے گی, سب کو پتہ بھی لگ جائے گا کون کس کے ساتھ ہے. اب وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بلے کا اگر نشان ہی نہ ہوا بیلٹ پیپرز پہ تو لوگ پی ٹی آئی کو کہاں ووٹ دیں گے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ مطلب اتنا گھناؤنا گیم اس وقت ہو رہا ہے کہ ہمارے تصور سے بہت نیچے جا کے یہ لوگ کھیل رہے ہیں. اتنا نیچے نہیں کرنا چاہیے. کم از کم ان لوگوں کو جو اگلی الیکشن میں اپنے کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اتنا دلیر ہے, اتنا ہر دل عزیز ہے, جیسے کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام تو بس میرے لیے بیٹھی ہوئی ہے. مطلب اتنا فنی تھا. آج وہ کل ایک لڑکا آیا انٹرویو کرنے, وہ کہتا ہے میم میں نا جب ان کے جلسے میں گیا نا جنہوں نے کیا نواز شریف نے آ کر, تو ایک وہاں سپاہی کہتا ہے مجھے, پولیس والا کہتا ہے اگر یہ یہاں اس وقت الیکشن کرا رہے نا اس میں بھی یہ ہار جائیں گے.
یہ تو دیکھیں مطلب اٹس سچ اے بگ جوک کہ آپ کی کلاس میں 2 بچے ہیں, آپ کا بچہ اسکول سے آ کے پاپا پاپا میں سیکنڈ آیا ہوں. کتنے بچے تھے کلاس میں؟ 2 تھے, تو ایک فرسٹ آیا ایک سیکنڈ آیا. یہ کون سی بڑی کمال ہے؟ وہ ملک میں 3 ہی پارٹیاں ہیں اس وقت. تو اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے, میں پلیز اس پہ تھوڑا سا احتجاج کروں گی. ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے خلاف, فلانے کے خلاف. میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف احتجاج کرنا پسند کروں گی. او کیوں؟ یار یہ ہر آنے والی پارٹی کے ساتھ پہلے سے ہاتھ میں لا کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ اپنی پگڑی اتار کے ان کے آگے رکھ دیتا ہے کہ جی مینو بھی کچھ دے دو. دس شیم فل. پھر اپنے نام کے ساتھ سے مولانا ہٹا دے. ٹھیک ہے, اگر وہ صرف بکاؤ مال ہے اور اس نے ہر گورنمنٹ میں آنا ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے تو بھی اس کو سیٹ مل جاتی ہے, نون لیگ آتی ہے تو بھی اس کو پتہ ہے پی ٹی آئی آئے گی تو مجھے سیٹ نہیں دے گی, اس لیے وہ ان کو چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ایم ویری اگینسٹ اٹ. میں نہیں چاہتی کہ ہمارے ملک میں اور بدنامی ہو, خاص طور سے ایک سرٹن طبقے کی جو اپنے کو مذہب کے رہنما کہتے ہیں. چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اس پر تو آپ نے کچھ بتایا نہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے خبریں سن رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کی آج بھی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی میں پہلے کرتا تھا. نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی. آپ تو بہت چیخے اور تل ملائے تھے جب وہ پی ٹی آئی میں گئے تھے. تو اسی یہ مت کہیں پلیز, ہم لوگوں کے ساتھ ڈرامے نہ کریں. اب عوام کو بہت کچھ پتہ لگ گیا ہے. لارا روح صاحبہ نے شروع میں کہا کہ جی میں 15 تاریخ تک وہ ہوں کہ 15 تاریخ تک خان صاحب نے باہر آ جانا ہے, مگر لاسٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی میں دسمبر میں کوئی ایسی خاص پریڈکشن نہیں کر رہی کہ خان صاحب باہر آئیں گے یا کیسز ختم ہوں گے, کیونکہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی ملکی سیاست میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ میم, بہت شکریہ. السلام